آیا ہے ماہ رمضان ہے کاروان زہرا، آیا ہے ماہ رمضان ہے کاروان زہرا، اترا ہے اس میں قرآن ہے کاروان زہرا، آیا ہے ماہ رمضان ہے کاروان زہرا۔ اسلامی کاروان زہرا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، فرسٹ کلاس ہے، شکر مالک کا، الحمدللہ۔ ایک بار پھر میں آپ لوگ کے سامنے آج موجود ہوں، اور جس طریقے سے اب آپ لوگ یوز ٹو ہو چکے ہیں ہمارے پروگرام کے انداز سے کہ کس طریقے سے سیگمنٹس ہوتے ہیں ہمارے، آج ہمارے پاس جو سیگمنٹ 1 میں جو منقبت خواہ ہیں وہ ایک بار پھر سے میرے ہردم عزیز، میرے بہت سے دوست، میرے بہت سے ساتھی آصف بھائی ہیں۔ تو ہم آصف بھائی کے پاس چلتے ہیں۔ آصف بھائی، آج آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ جی، میں آج انشاءاللہ جناب سید السلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک منقبت پیش کروں گا۔ کر دیں کرم کی نگاہ، دے صدقہ حسنین کا سیدہ، کر دیں کرم کی نگاہ، دے صدقہ حسنین کا سیدہ، دنیا سے بیزار ہوں، بی بی گناہ گار ہوں، پر آپ کے حسین کا میں بھی عزادار ہوں، عصمت کی ہے جو خدا ام شاہ انبیاء سیدہ، 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 جرنیل ہے حسین کا اور ہے مددگار بھی، شیر خدا کا شیر ہے اور ہے یہ کرار بھی، مانگا جسے آپ نے غازی ہے وہ آپ کا سیدہ، 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 لہجہ علی ولی سا قدرت خدا سی لگے، دربار میں یہ بی بی جو سیدہ سی لگے، پڑھتا ہے جو خود خدا یا سیدہ فاطمہ سیدہ، کر دے کرم کی نگاہ، دے صدقہ حسنین کا سیدہ۔ بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت کمال۔ بہت بہت شکریہ آصف بھائی آپ کا ہمارے پاس تشریف لانے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے کل ہم آغا حسن نورانی صاحب کے ساتھ اب بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے آپ سے روزوں کے متعلق، نماز کے متعلق، سر آج میں آپ سے پہلے چھوٹے چھوٹے سوال اسٹارٹنگ میں کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں ایک ڈیٹیل ایک مسئلہ جو کاروان میں رمضان میں جانا چاہ رہا ہے اور جو گروپ پلانر ہے یا جو ایک سالار ہے اس کے لیے، وہ میں آپ کے پاس ڈیٹیل میں آتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم لوگ اسی ایپیسوڈ کو اس پہ ختم کریں گے۔ سر پہلی بات مجھے آپ بتائیں کہ ابھی ماشاءاللہ افطاریاں اور یہ سب دیکھ رہے ہیں، سب افطار پارٹیوں پہ جا رہے ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، کیا نماز پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، آپ نے نماز بھی پڑھ لی اور افطار پارٹی میں اگر کوئی ہماری ماں بہنیں ہیں، پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ، ایک ایسی نارمل سوال کر رہا ہوں میں، اگر وہ بے حجاب ہیں یا ان کا لباس ایسا ہے جس کے اندر سلیوز نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، یا انہوں نے بہت زیادہ میک اپ کیا ہوا ہے، اور وہ اگر شادیوں پہ یا دعوتوں پہ یا افطاریوں پہ اس طریقے سے جا رہی ہیں، تو کیا ان کا روزے کا ایلیمنٹ رہے گا یا نہیں رہے گا؟
تو سر پلیز ذرا اس پہ روشنی ڈالیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اہلہا واللعنۃ علی اہلہا. دیکھیے جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے دو الگ الگ زاویے ہیں. ایک ہے قبولیت اور ایک ہے روزے کا صحیح اور غلط ہونا، فقہی اعتبار سے صحیح ہونا اور باطل ہونا. صحیح، ٹھیک ہے. ویری گڈ سر. جہاں تک آپ کی بات ہے قبولیت کی، تو قبولیت میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. سبحان اللہ. نہ فقیہ اور مجتہد یہ بتاتا ہے کہ آپ کی نماز قبول ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، آپ کا روزہ قبول ہوگا یا روزہ قبول نہیں ہوگا. فقیہ یہ نہیں بتاتا کہ آپ کا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا. یہ آپ کا، پروردگار کا، آپ کی انٹینشنز کا، آپ کے خلوص کا، پروردگار کا اور آپ کا معاملہ ہے. یہ روزہ قیامت پتہ چلے گا کس کے اعمال قبول ہے کس کے نہیں ہے. کوئی بہت زیادہ لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن قبول ہونا نہ ہونا اس کی اپنی شرائط ہے جو پروردگار بہتر جانتا ہے. ہم اگر قبولیت کی بات کریں تو عین ممکن ہے کہ اس شخص کا روزہ قبول نہ ہو. مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے قبول ہو بھی جائے، جو اس انداز کے اندر مثال کے طور پر حرام چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا اور اپنے نماز کو چھوڑ رہا ہے، روزہ رکھے جا رہا ہے مثلا مثال کے طور پر، یا دوسرے محرمات کے اندر، دوسری حرام کاموں کے اندر مبتلا ہے. لیکن جہاں تک اگر ہم فقہی اعتبار سے گفتگو کریں کہ اگر فقہی اعتبار سے کیا روزہ صحیح ہوتا ہے اور نماز باطل ہو، یعنی نماز نہ پڑھے، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو روزے کا گناہ مل رہا، نماز کا گناہ مل رہا اور روزہ اس کا صحیح ہو، اس کا ثواب مل جائے. فقہی اعتبار سے ایسا ہو سکتا ہے. یعنی ان دونوں کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے. کوئی ریلیشن نہیں ہے اس سینس میں، کوئی ریلیشن نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آپ کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا. مبطلات روزہ میں سے نہیں ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. روزے کو باطل کرنے والی وہی چیز ہے جو مبطلات روزہ ہے. تو لہٰذا آپ کا روزہ صحیح کنسیڈر کیا جائے گا. ہاں، آپ کو نماز نہ پڑھنے کا گناہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا بھائی رمضان ہے، پروردگار بخش رہا ہے تو آپ نمازیں چھوڑتے چلے جائیں. وہ بخشش کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. نہیں 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 نہیں، یہ ریلیکسیشن نہیں ہے. بلکہ میں نے آپ کے سامنے پہلے دن عرض کی تھی وہ روایت کہ جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے پاس آئی ہے. اگر نماز قبول ہوئی تو باقی عبادات قبول ہے. ان ردت رد ما سوا، اگر یہ رد ہو گئی تو باقی بھی. تو نماز کی امپورٹنس اپنی جگہ، عمود الدین ہے اور وہ ساری کی ساری چیزیں کہ نماز کا دین کا ستون ہے، وہ تمام روایات جو ہم سنتے رہتے. لہٰذا یہاں پر یہ اپنی جگہ پر فقہی جو بات ہے وہ کیا کہ نماز، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نماز نہ پڑھے اور روزہ رکھے تو اس کا روزہ تو صحیح کنسیڈر کیا جائے گا، یعنی وہاں پر ٹک مارک لگ گیا کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے اگر اس نے کنڈیشنز اور شرائط کا خیال رکھا ہے. لیکن نماز اگر اس نے نہیں پڑھی تو اس کا نماز کا گناہ ملے گا. بالکل یہ وہی سوال ہے جو ہم محرم کے اندر عزاداری سے ریلیٹڈ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پورا رات ماتم کی اور پھر اس کے بعد اس نے نماز قضا کر دی. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی بہت اچھا کام ہے، بالکل غلط کام ہے. لیکن آپ کہیں کہ اس کی نماز چلی گئی، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ فقیہ بھی نہیں کہہ سکتا، یہ پروردگار جانتا ہے. بالکل. ہاں، لیکن اس نے یعنی اس کی جو عزاداری کا جو ثواب ہے وہ چلا گیا کیونکہ اس نے نماز نہیں پڑھی، یہ پروردگار جانتا ہے. لیکن نماز نہ پڑھنے کا گناہ، ہاں وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے. انشاءاللہ ہم ریکمینڈ یہ کرتے ہیں، اور ہم ایسے افراد کے جو مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، عزاداری کر رہے ہیں، تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ پروردگار کے ایک حکم کو بجا لا رہے ہو، آپ امام حسین علیہ السلام کے ایک کام کو بجا لا رہے ہو. بالکل ایسا ہی ہے. کیا ہی بہتر ہوگا کہ انسان اس ماہ مبارک رمضان کے اندر، ان امام حسین علیہ السلام کے ایام عزا کے اندر انسان کیا کرے، جہاں پر وہ عزاداری کر رہا ہے، جہاں پر وہ ماتم کر رہا ہے، وہاں پر وہ اس نماز کو بھی بجا لائے کہ جو امام حسین علیہ السلام سجدے کے اندر بجا لا رہے. کربلا کے میدان کے اندر امام حسین نہیں چھوڑ رہے جس کو. تو اور یقیناً مومن صرف آگاہی کی بات ہوتی ہے، سمجھدار ہیں مومنین ہمارے، ایک لمحہ ہوتا ہے بس. بالکل وہ جو امام حسین علیہ السلام کی جو یہ واقعہ، امام حسین علیہ السلام عجیب ذات ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے، امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے نماز پڑھنا شروع کی انہوں نے. تو انشاءاللہ. بے شک. اچھا سر، ایک اور سوال. اب پتہ نہیں کیسے سر، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، تو کیا اسلام میں بھی اس کی جگہ ہے یا نہیں ہے کہ رمضان میں شیطان بند ہو جاتے ہیں؟ ہمیں تو ہر جگہ نظر آ رہا ہوتا ہے سر. تو یہ کیا، یعنی یہ صرف باتوں کی حد تک ہے یا واقعاً روایت ہے، یا وہ کون سا شیطان ہے جو بند ہوتا ہے جو کھلا ہوا ہے، یہ کون سا شیطان ہے سر؟ بہت اچھا سوال ہے یہ، بہت اچھا سوال ہے یہ. بالکل ایسا نہیں ہے کہ یہ باتوں کی حد تک ہے.
روایات ہیں ہمارے پاس خطبہ شعبانیہ کے اندر جو مشہور و معروف خطبہ جو رسول نے آخری جمعے کو، جی جی شعبان کے آخری جمعے کو جو رسول نے ایک مشہور و معروف خطبہ دیا، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرۃ انفاسکم فیہ تسبیح نومکم فیہ عبادہ، سانس دینا اس کے اندر تسبیح ہے، سونا اس میں عبادت ہے. تو وہ جو فضائل بتلائے امام نے، حرمہ، رمضان کے. ہاں شقیہ من حرمہ فی ھذا الشہر، شقی ہے وہ شخص کہ جو محروم رہ جائے اس ماہ مبارک میں پروردگار عالم کی غفران سے، پروردگار کی بخشش سے. وہاں پر پروردگار نے فرمایا ہے کہ اس مہینے کے اندر شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، مغلولت، بند کر دیا جاتا ہے. پھر امام نے فرمایا ہے فاسأل اللہ اللہ یسلطھا علیک، پروردگار سے سوال کرو کہ بند تو کر دیا لیکن وہ پروردگار شیطان کو تم پر مسلط نہ کرے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی دو چیزیں ہیں، ایک انسان کا نفس ہے ہاں جی، اور ایک وہ ایکسٹرنل خارجی طاقت ہے شیطان. جب بھی انسان گناہ کرتا ہے نا عام مہینوں کے اندر، تو انسان کو دو فورسز سے لڑنا پڑتا ہے، دو طاقتوں سے لڑنا پڑتا ہے. ایک ایکسٹرنل فورس ہے جو طاقت جو اس کو گناہ کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہے، ابھار رہی ہوتی ہے، اور ایک انٹرنل فورس بھی ہوتی ہے، وہ اس کا نفس ہوتا ہے، اوکے، نفس امارہ جو اس کو گناہ کی طرف لے کر جا رہا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے دیکھو میں نے ماہ رمضان کی برکت سے یہ جو ایکسٹرنل تم کو جو طاقت سے لڑنا پڑ رہا تھا نا، اس کو تو میں نے بند کر دیا ہے. صحیح. تمہیں عام مہینوں کے اندر زیادہ لڑنا پڑتا تھا، اپنے جہاد بن نفس تم کو زیادہ کرنا پڑتا تھا، گناہ سے لڑنا پڑتا تھا، گناہ سے بچنے کے لیے تمہیں اپنے آپ سے زیادہ لڑنا پڑتا تھا، زیادہ فورس لگانی پڑتی تھی. جی لیکن اس ماہ مبارک کے اندر تمہیں کم فورس لگانی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ میں نے شیطان کو بند کر دیا، وہ ایکسٹرنل طاقت جو ہے وہ اب قید ہو گئی ہے. لیکن یہ جو تمہارا نفس ہے نا، جس کو تم نے 11 مہینے فیڈ کیا ہے، وہ نکل کے سامنے آ رہا ہے. اس کو ٹرین کرو اس ماہ مبارک رمضان کے اندر. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے ماہ رمضان کے اندر بھی، تو جب شیطان بند ہے تو کیسے گناہ ہو رہا ہے؟ یہ نفس نہیں قید ہوا ہے، یہ نفس انسان کے اختیار میں. اختیار پروردگار نے کسی موقع پر انسان سے سلب نہیں کیا، بہت زبردست. اس لیے کہ اختیار سلب ہو جائے گا تو ثواب اور عقاب نہیں چلا جائے گا. میں کسی کو بھی ریوارڈ کسی بھی بچے کو کس بیس پر دے سکتا ہوں؟ جب اس کے پاس چوائس ہو رائٹ اور رانگ کرنے. ویری گڈ سر، سبحان اللہ، سبحان اللہ سر. اچھا سر، ابھی جو میں سوال پوچھنے لگا ہوں اس سوال میں خود اور مجھ جیسے جتنے سالار ہیں، جو گروپ لیڈرز ہیں، جو گروپ اونرز ہیں، ان کے لیے ہے زیادہ فکس، اور ہم لوگ شاید خود پھنس بھی جائیں گے اس کے اوپر. سر دیکھیں، رمضان آیا ہے، ہم نے رمضان کے گروپ پیکیجز لانچ کیے، ٹھیک ہے. پہلے بیفور کاروان زہرہ میرے دماغ میں یہ ہوتا تھا کہ کیوں ہم واجب روزے چھوڑ کے مستحب زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو کیا یہ زیارت صحیح ہے یا نہیں ہے، یا واجب روزے کو چھوڑ کے میں نے قصر کیا، یہ کیا؟ پہلی چیز. دوسری چیز سر، آپ نے ہمارے 2 ایپیسوڈ پہلے آپ نے بتایا کہ نماز کے دوران ہی یعنی جو کربلا کے حدود والا تھا. اب سر میں سالار، میں نے اپنے ہوٹل کے پیسے بچانے کے لیے، یا میری بس لیٹ آئی، یا مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے میں لوگوں کو کربلا کس ٹائم سے پہلے پہنچانا ہے، اور اگر میں نے لیٹ پہنچایا تو ان کے پورے 10 دن کے روزے کا جو اس کا جو نقصان ہے وہ وہ سالار کے اوپر ہے، یا آگاہ کیا یا نہیں کیا، یہ چیز. تیسری چیز سر آپ مجھے بتائے گا کہ ابھی جو لوگ ہمارے دیکھ رہے ہیں اور وہ کاروان کے پیکیجز کو سلیکٹ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا بہتر ہے کہ وہ 10 دن کربلا والا پیکیج لیں، یا وہ سیدھا 25 دن کا اس بار بہت اچھا نکلا ہوا ہے کہ لوگ 10 دن نجف میں کریں، 10 دن کربلا میں کریں. اور کچھ ایسے ہیں جو عید سے 1 دن پہلے جا رہے ہیں تاکہ عید فضیلت ہے تو عید کے دن وہاں پہ کریں. تو سر ذرا سا اس میں آپ ڈالیں کہ کیسے کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے اور کتنے بجے. اور سر ایک اور چیز میں اپنے بیان میں کیجیے گا، جس طرح آپ نے پہلے بھی بتایا کہ اگر میں نجف میں رہ رہا ہوں تو مسجد کوفہ کا آپ نے مجھے بیان کیا کہ میرے پاس 5-4 گھنٹے کا ٹائم ہے، جا کے واپس آ سکتا ہوں. تو کیا سر کربلا میں رہتے ہوئے جناب حر، جناب مسیب طفلان مسلم اور حضرت اون کی زیارت پہ میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا؟ سر ایک پورا مجھے اس کے حساب سے آپ پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو آپ نے سوال کیا ہے بہت امپورٹنٹ بھی سوال ہے، بہت ٹیکنیکل بھی سوال ہے، اس میں مختلف جہات اور مختلف اینگلز ہیں. ایک طرف سے ہمارے پاس سفر کی کراہیت موجود ہے
سوائے حج اور عمرے کے سفر کے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو فقہا کہتے ہیں وہ یہ کہ سفر کی کراہیت ہے. حتیٰ روایت ہے ہمارے پاس اس حوالے سے, خود زیارت کے حوالے سے بھی, کہ بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ روزہ رکھے. تو اس کے اندر جو بیسٹ سولوشن نظر آتا ہے اس مسئلے کے اندر کہ انسان کو ٹریول بھی کرنا ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے اور زیارت کی فضیلت بھی حاصل کرنی ہے اور شب قدر بھی کربلا میں چاہتا ہے وہ, اور عید بھی وہ کربلا کے اندر کرنا چاہتا ہے, تو جو بیسٹ سولوشن نظر آتا ہے کہ وہ کراہیت بھی اس کی کم سے کم ہو سکے اور منیمم سے منیمم, مثال کے طور پر اس کے پاس یہ والا مسئلہ پیش آئے کہ اس کا کوئی روزہ چھوٹ رہا ہو سفر کی وجہ سے. بہرحال حرام تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ تو واضح ہے کہ اس میں کوئی حرام نہیں ہے. اگر ہے بھی کوئی چیز تو وہ صرف کراہیت ہے, مکروہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا جو سب سے آسان سولوشن ہے کہ انسان کے پاس سے یہ کراہیتیں بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یا بالکل منیمائز ہو جائے گی, ایک آدھ بچے گی, وہ یہ کہ انسان 10 days کی انٹینشنز کے ساتھ والا جو سفر ہے وہ کرے. وہ بہترین سفر ہے. اس کے اندر یہ کہ 10 دن جو ہے وہ رکے گا مثال کے طور پر, تو اس کے روزے کمپلیٹ ہوں گے. ویسے بھی عام طور پر بھی اگر کوئی سفر کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر پھر ایک مسئلہ آتا ہے کہ اب وہ ماہ رمضان کے اندر تو انوائرمنٹ ہے تو وہ روزہ رکھ لیا. اب جب ماہ رمضان گزر جاتا ہے تو اس کے بعد روزہ رکھنا بہرحال ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے, بالکل ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے. تو یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات, جہاں تک آپ نے ڈیز کا کہا, تو بہرحال یہ 10 دن کی مسافت کا قصد ہونا چاہیے, 10 دن کا قصد ہونا چاہیے انسان کا, کہ وہ 10 دن مثال کے طور پر ایک جگہ پر ٹھہرے گا. اور روزہ جو اس کا اسٹارٹ ہوگا, جو پہلا دن مثال کے طور پر اس کا ہوگا, وہ ظہر سے پہلے تک اگر وہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ روزہ شروع کر سکتا ہے. وہ تو سر اب دیکھیں نماز ظہر سے پہلے پہنچ گیا, کربلا پہنچنا ہے ایگزیکٹلی, لیکن اس نے کوئی مبتلات روزہ انجام نہ دیا ہو, ہاں, فجر سے لے کر ظہر تک. ہاں بالکل بالکل بالکل, اس نے فجر سے پہلے جو ہے وہ جو بھی کیا ہو, سحری وحری, بہرحال وہ سحری بھی نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے روزہ نہیں رکھنا ہے, وہ روزے کی نیت نہیں کر سکتا اس وقت اگر وہ نہیں پہنچا ہے اس جگہ پر نہیں پہنچا جہاں پر اس نے 10 دن رکنے ہیں, تو وہ اس وقت روزہ اسٹارٹ نہیں کر رہا, صرف مبتلات روزہ سے بچا ہوا ہے. بس روزہ کب اسٹارٹ کرے گا یہ, جب یہ شہر میں حد تک اس پہ داخل ہوگا. سر تو میں گروپ لیڈر ہوں, ٹھیک ہے, جی, تو میں لوگوں کو ہے نا فجر سے پہلے لیٹ نائٹ بولوں گا بھائی کھانا ہے, آپ لوگ کھانا کھاؤ, لیکن سحری کی نیت اور روزے کی نیت ذہن میں نہیں رکھنا, اور آپ لوگ پھر روم میں جا کے سو جاؤ نماز فجر پڑھ کے, اور کچھ کھانا پینا نہیں. کون سے روم میں؟ چیک آؤٹ کریں گے اپنے نجف کے اندر. ہاں نجف کے اندر, ٹھیک ہے, پھر ہم لوگ چیک آؤٹ کریں گے, ہم لوگ نکلیں گے, کچھ کھانا پینا نہیں ہے. جیسے ہی کربلا کی حدود میں ہم داخل ہوں گے تو ہم اناؤنس کریں گے اب آپ روزے کی نیت کر لو, اور آج آپ کا روزہ ہے. تو اس سے یہ طریقہ صحیح ہے, بالکل کول. اب سر مجھے بتائیں, لیکن یہ ظہر سے پہلے ہونا چاہیے. ہاں ظہر سے پہلے کربلا پہنچ جائیں گے. اگر ایک سالار کو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ میں تو ماشاء اللہ سے, میں اللہ نہ کرے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرنا کروا نا, آپ لوگ سیف ہو, میں ہمیشہ اسی طریقے سے موو کیا ہے, لیکن اگر سالار کو ہی نہیں پتہ اور وہ لوگوں کو 2-3 بجے لے گیا اور وہ نجف سے روزے کی نیت کرا کے آیا ہوا ہے, تو اس میں کیا ہے؟ وہ لوگ تو سر نادان ہیں, وہ تو گناہ سالار کے اوپر جائے گا میرے حساب سے. بہرحال اس میں اویئرنیس حاصل کرنی چاہیے, کہ مسائل معلوم کرنے چاہیے, علماء سے کنسرن کرنا چاہیے کہ بھائی کیا درست طریقہ ہے, اور اس کا بہرحال جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا. اور اس میں صرف میں سمجھتا ہوں کہ صرف کاروان سالار کی ذمہ داری نہیں ہے, اس کے اندر خود مومنین کی ذمہ داری ہے. یعنی کاروان سالار نے تو آپ سفر کر رہے ہیں, کاروان سالار کو آپ نے جو پیسے دیے وہ اس چیز کے جو جس سے بھی پیسے دیے آپ نے, آپ پروردگار کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو پیسے دے دیے تھے فقہی مسئلہ جاننے کے. فقہی مسئلہ جاننے کے پیسے نہیں دے سکتے, آپ کو فقہی مسئلہ اپنا خود معلوم کرنا ہوگا. بے شک, بہت خوب بہت خوب بہت خوب سر. اور تو بس اب انشاءاللہ میں آپ سے سر اگلے ایپیسوڈ کے اندر ایک اور کچھ چیزیں سوال آتے ہیں میں آپ سے سامنے لاؤں گا. آج کے لیے اتنا ہی سر, اپنا بہت خیال رکھیے گا, آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. افطاری کا ٹائم بھی ہوتا جا رہا ہے, تو آپ لوگ بس اب تیاری کریں اور پھر ننے ذاکرین سیگمنٹ کے بعد افطار کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. اے کاروان زہرا, اے کاروان زہرا, اے کاروان زہرا. یا علی کاش میرا عشق سر دکھلا ہے,
جن سے ہے پیار ہے تم نے ان میں جگہ مل جائے میں سمجھوں گا میں سمجھوں گا میں سمجھوں گا میرے منزل مولا آپ کے در کے فقیروں کے جگہ مل جائے جگہ مل جائے جانم علی علی. جب ہوئی جنگ احد کہ اللہ مدد پہنچے میدان محمد تو یہ لشکر سے کہا جاؤ سب اپنی جگہ اور سنو حکم میرا جب تلک میں نہ کہوں چھوڑنا تم اپنی جگہ یہ مگر ہو نہ سکا جھوٹا اعلان ہوا مصطفیٰ مارے گئے جب یہ لشکر نے سنا بھول گئے اب یہ شرف بھاگے سب گھر کی طرف جب ہوئے تنہا نبی شیر خدا کا پہنچا عرش سے تلوار چلی بس یہ صدا دیتی ہوئی لا فتح الا علی تو علی ایسا لڑے جنگی دشمن نہ رکے گھر جو بھاگے تھے وہ لوٹے تو محمد نے کہا چھوڑی کیوں تم نے جگہ تو بھگوڑوں نے کہا جان پیاری تھی وہاں رکتے تو کھا جاتی قضا سن کے یہ بولے نبی تم کیوں گئے نا علی تو علی کہنے لگے جب صدا آئی مجھے مصطفیٰ مارے گئے تو میرے دل نے کہا آج سب ختم ہوا تو محمد ہی نہیں جینے کا مقصد ہی نہیں سن کے یہ بولے نبی وہاں کیا کہنے علی تو محمد نے بھگوڑوں سے کہا میرے حیدر کی بات الگ. مولا علی فرماتے ہیں سب سے بڑی بہادری صبر کرنا ہے سب سے بڑی بلا ناامیدی ہے بڑا استاد تجربہ ہے سب سے بڑا راز موت ہے یہ علی جو آ گیا میری زبان پر جبریل لانے لگے آسمان پر ممکن کی کیا مجال میرے گھر آ سکے ناد علی جو لکھا ہے میرے مکان پر ناد حیدری یا علی راہ مستقیم من راہ نجف سجده می کنم به درگاه نجف شاهان جهان غلام ایدر منم غلام حضرت شاه نجف منم غلام حضرت شاه نجف علی 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 دل علی دلبر علی سرور علی رف علی رهبر علی محشر علی جان علی جانان علی ایمان علی روح علی ریحان علی رضوان اللہ 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 قطب الجو یا اللہ آنا قطاب روح یا اللہ زور قاصور یا اللہ آنا قطاب روح یا اللہ زور قاصور یا اللہ آنا می سیس مولا علی حیدر حی مولا 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 علی حی مولا 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 علی مولا مولا کاروانی زہرا اے کاروانی زہرا اے کاروانی زہرا